الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اہم مضمون بیان فرمایا اس صورت مبارکہ یعنی سورۃ العصر میں۔ یہ سورۃ العصر قرآن کریم کی اول ترین صورتوں میں سے ہے اور جامع ترین صورتوں میں سے ہے اور مختصر ترین صورتوں میں سے ہے۔ ایک تو بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے، مضمون میں جامعیت بہت زیادہ ہے اور الفاظ میں اختصار بہت زیادہ ہے۔ یہ اس صورت کی خوبی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اگر اس صورت میں غور و فکر فرمائیں تو یہ بات ان کو محسوس ہوگی کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی ہدایت کے لیے یہ سورۃ العصر ہی نازل فرما دیتے تو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور سورت نازل نہ فرماتے تو انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ کافی ہے۔ یعنی اتنے اہم مضامین اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کامیاب انسان وہ ہوگا الا الذین آمنوا، جس کے عقائد درست ہوں، وعملوا الصالحات، اعمال سنت کے مطابق ہوں، وتواصوا بالحق، صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت دیتا ہو، وتواصوا بالصبر، اور اگر اس دعوت پر مشکل آ جائے تو خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کرتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چار قسم کے لوگ ہیں، یہ وہ آدمی جس کے اندر یہ چار صفتیں ہیں، یہ انسان لا ریب لا شک اور یقیناً کامیاب ہے۔ عالم کو پیدا انسان نے کیا ہے، عالم کو پیدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان کو پیدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ عالم میں، جہان میں کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ وہ نہیں جو انسان متعین کرے، کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ اور معیار وہ ہے جو خالق اللہ تعالیٰ خود متعین فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایک یہ جہان ہے جو ہمارے سامنے ہے اور ایک جہان وہ ہے جو آنے والا ہے۔ انسان کی نگاہیں اس جہان پر ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جہان بھی ہے اور وہ دائمی ابدی ہمیشہ رہنے والا جہان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جس شخص کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔
دنیا اور آخرت میں تو تقابل ہی کوئی نہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر انسان غور کرے تو انسان کو محسوس ہو کہ دنیا ہے کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ مضامین بیان فرمائے، اور یہ مضامین بیان فرما کے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ سمجھایا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، تاکہ انسان کے سامنے ہر وقت دنیا کی حقیقت واضح رہے، اور آدمی کو بات سمجھنے میں، بات قبول کرنے میں کبھی بھی دشواری پیش نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں عجیب بات ارشاد فرمائی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ لعب نمبر 1 کھیل ہے، ولہو نمبر 2 تماشا ہے، وزینۃ نمبر 3 زینت ہے، وتفاخر بینکم نمبر 4 آپس میں فخر اور غرور ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد نمبر 5 مال اور اولاد کی کثرت ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یعنی انسان پر تدریجاً سٹیپ بائی سٹیپ 5 مراحل آتے ہیں جن سے انسان گزرتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ وہ کھیل ہے، یعنی بچپن کا سب سے پہلا زمانہ وہ ہے کہ جس میں اطراف سے بے نیاز ہو کر بچہ اپنی کھیل میں رہتا ہے، کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، دوسروں سے اس کو غرض نہیں ہوتی، چھوٹا بچہ۔ پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو لہو تماشا، یعنی وہ دوسروں کو دیکھتا ہے، دوسروں کی چیزیں دیکھتا ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ پھر تیسرا وقت وزینتن، تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو ایک زینت کا، زبائش کا شوق اٹھتا ہے، کبھی اگر مرد ہے تو کپڑے، عورت ہے تو اپنے حساب سے۔ اور اس کے بعد عمر کا ایک اور مرحلہ آتا ہے تو فرمایا وتفاخر، پھر اس کے اندر غرور، کبر، جوانی کا نشہ کہ کسی کیا حیثیت ہے، جو میں ہوں وہ کچھ بھی نہیں، کوئی دوسرا کون ہو سکتا ہے، جوانی کی طاقت۔ پھر اس کے اوپر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے بڑھاپا، میرے بچے کتنے ہیں، میری دولت کتنی ہے، میرا فلاں بھی بینک بیلنس ہے، فلاں میرا پلاٹ ہے، فلاں جگہ پہ مکان ہے، میرے بیٹے اتنے ہیں، بیٹیاں اتنی ہیں، پوتے اتنے ہیں، نواسے اتنے ہیں، میرا خاندان اتنا بڑا ہے۔ تو یہ انسان پر 5 حالات آتے ہیں، یہ ہے پوری زندگی۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما۔ پھر انسان کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بات سمجھائی، دیکھو بارش برستی ہے تو کتنی اچھی لگتی ہے، اس سے سبزہ اگتا ہے، کسان کو بڑا مزہ آتا ہے۔ پھر اسی پر جب آندھیاں چلتی ہیں وہ آپ دیکھیں پک جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ زرد ہو جاتی ہے پک کے، پھر آپ دیکھیں تو کٹی پڑی ہوتی ہے، بس اتنی سی کھیتی ہے۔ اور یہ انسان کی حالت ہے دنیا میں۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، آخرت میں پتہ چلے گا کہ عذاب بھگتنا ہے یا اللہ کی طرف سے معافی اور خوشنودی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کو بیان فرمایا، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کے لیے محنت کرو اور کوشش کرو، فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، کہ تم آگے بڑھو، کس میں؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں، مغفرت میں، اللہ کی پیدا کی ہوئی جنت کی طرف بڑھو، کیا آسمان و زمین کی طرح چوڑائی ہے۔ اور یہ بنائی کس کے لیے ہے؟ آمنوا باللہ ورسلہ، ان لوگوں کے لیے جن کے عقائد ٹھیک ہیں، اللہ کے رسول کی سب باتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ بھی ملے تو اپنا کمال نہ سمجھنا، اللہ کا فضل سمجھنا، اللہ بہت فضل والے ہیں۔ میں نے خیر صرف یہ بات سمجھائی ہے کہ ہماری نظریں دنیا پہ رہتی ہیں،
اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے کہ آدمی آگے بڑھے، کامیاب ہو، نجات پائے، فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ایک بات یہاں سمجھیں کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہیں، اللہ تعالیٰ احکام کے مکلف نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے نہیں پوچھ سکتے کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا ہے، یہ کام جائز ہے، یہ کام ناجائز ہے، یہ کام حلال ہے، یہ کام حرام ہے۔ یہ مخلوق کے متعلق ہے، اللہ کے متعلق نہیں ہے۔ احکام کی مکلف، احکام کی پابند یہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ نے کیوں کیا ہے، آپ کیوں فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، ماشاءاللہ پڑھی لکھی بچیاں ہیں، خواتین ہیں، قسم ہمیشہ تاکید کی غرض سے نہیں اٹھائی جاتی۔ بس اوقات قسم آنے والے دعویٰ کے لیے بطور دلیل کی اٹھائی جاتی ہے، یعنی ایک دعویٰ کیا جاتا ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے، اس کو قسم کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں دعویٰ کیا ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کامیاب وہ شخص ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اعمال سنت کے مطابق ہوں، صحیح عقیدہ مسنون عمل کی دعوت دیتا ہو، دعوت اور مشکل ہے تو برداشت کرتا ہو۔ اس دعوے پہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل اس پہ زمانہ ہے۔ العصر، زمانے سے مراد انسانی تاریخ، ہیومن ہسٹری، حد آدم سے لے کے اس سورت کے نازل ہونے تک کا زمانہ، یہ گواہ ہے اس بات پر کہ زمانے ماضی میں وہی کامیاب ہوئے ہیں جن کے عقائد ٹھیک تھے، اعمال ٹھیک تھے، صحیح عقید مسنون اول کی دعوت دیتے تھے اور مشکلات آتی تو برداشت کرتے تھے۔ لہذا آئندہ بھی وہی کامیاب ہوگا جو یہ کام کرے۔ تو بطور دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زمانے کو پیش کیا ہے۔ وہ چار کام جو کرنے والے ہیں، فرمایا آمنو، نمبر 1 تمہارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، عامل الصالحات، نمبر 2 اعمال سنت کے مطابق ہونے چاہیے، نمبر 3 تواصو بالحق، صحیح عقیدہ مسنون اول کی دعوت دینی چاہیے، نمبر 4 تواصو بالصبر، اگر مشکل آ جائے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی، عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ مسلمان اور مومن ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ، عقائد کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اگر عقائد ٹھیک نہ ہوں اور انسان زبان سے کلمہ پڑھتا رہے، قرآن کریم میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ مومن ہے، حالانکہ وہ مومن نہیں بلکہ وہ مشرک ہے۔ ختم نبوت کے منکر، قادیانی، مرزائی، لا شک اور لا ریب، یہ دین اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں، لیکن کلمہ وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے کہ جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کلمہ زبان سے پڑھنا کافی نہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کلمے میں کیا بتایا گیا ہے، تقاضا کیا ہے کلمے کا، معنی کیا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں مانے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو دی ہے اور پیغمبر نے امت کو، انسانیت کو دیا، ان تمام چیزوں کو مانے، تو پھر انسان مومن شمار ہوگا، وہ ورنہ مومن شمار نہیں ہوگا۔
تو سب سے پہلی چیز ہے عقائد کا ٹھیک ہونا۔ عقائد بنیادی اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور رسالت ہے اور قیامت ہے، یہ بنیادی عقائد ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ یہ بنیادی عقائد ہیں جن کا ٹھیک ہونا بے حد ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عقائد ٹھیک ہو۔ اگلا مرحلہ ہے کہ اعمال سنت کے مطابق ہو۔ میں اس لیے آپ تمام بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے عقائد کو ٹھیک کرنے پر توجہ دیں، عقائد کو پڑھیں، عقائد کا مطالعہ فرمائیں، اور اہل حق علماء سے، عام جگہ سے نہیں، ہر کسی سے نہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں بات مشہور ہے کہ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، یہ نہ دیکھا کرو کیا کون کہتا ہے، یہ دیکھا کرو کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے۔ ایک ہے دنیا کی باتیں، دنیا میں تو سمجھ آئے گی کسی حد تک کہ یہ نہ دیکھے کون ہے، یہ دیکھے کیا ہے۔ شریعت کا معاملہ یوں نہیں ہے، شریعت کا معاملہ یوں نہیں ہے۔ اسلام میں تو پہلے دیکھا جاتا ہے کہنے والا کون ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ کہتا کیا ہے۔ انسان کے اپنے عقائد ٹھیک نہیں تو وہ دوسرے کو دین کیسے پڑھا سکتا ہے؟ آدمی خود اعمال سے گرا ہوا ہے تو دوسرے کو نیک اعمال پہ کیسے لا سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کے عقائد ٹھیک ہونے چاہیے، سب سے اہم چیز۔ نمبر 2، پھر اعمال ٹھیک ہونے چاہیے، اور اعمال سنت کے مطابق۔ عقیدے کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے عقیدہ صحیح ہو، اور اعمال کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ عمل صالح ہو۔ صالح کا معنی سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق عمل نہ ہو، اللہ کے عمل کبھی بھی قبول نہیں ہوتا۔ قبولیت اعمال کے لیے بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ فمن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ نمبر 1، عقیدہ ٹھیک ہو۔ نمبر 2، نیت ٹھیک ہو۔ نمبر 3، عمل سنت کے مطابق ہو۔ اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو انسان کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اس کا خیال مردوں کو بھی کرنا ہے، خواتین کو بھی کرنا ہے۔ کیونکہ میری آج کی گفتگو کا مخاطب خواتین ہے، اس لیے میں خواتین کی بات بار بار کروں گا۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ میں مردوں کو خطاب نہیں کرتا یا مردوں سے غافل ہوں، یا کہیں آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ ساری کمزوریاں ہمارے اندر ہی ہیں، کیا مردوں کے اندر نہیں؟ چونکہ مخاطب آپ ہے نا، اس لیے میں آپ کو یہ بات بارہا کہہ رہا ہوں اور یہ آپ کو بات سمجھا رہا ہوں۔ ان باتوں کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ مثلا اہم ترین عمل نماز ہے، اور نماز میں بنیادی چیزیں مسجد اور جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو دونوں چیزوں سے الگ کر دیا ہے، نہ ان کے ذمے جماعت رکھی ہے، نہ ان کے ذمے مسجد رکھی ہے۔ اب اس پر یہ پریشان کیوں ہے، اس پر یہ فکر مند کیوں ہے؟ خواتین کے کرنے کام کیا ہیں؟ مثلا نماز کا وقت ہے، صبح شوہر ہے یا والد ہے، بیٹا ہے یا بھائی ہے، خاتون اٹھے، سردی ہے ذرا پانی گرم کر دے، وہ اٹھ کے وضو کریں، وہ مسجد میں تشریف لے جائیں، وہاں مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ اب جو وہاں نماز پڑھیں گے اس کا اجر اس عورت کو ملے گا، کیونکہ اس نے ان کو پانی گرم کر کے وضو کرا کے تولیہ دیا اور تیار کر کے بھیجا ہے۔ جب واپس آئیں، اگر سردی ہے چائے کا اہتمام کریں، یا ان کی پسند کے مطابق کوئی چیز کا اہتمام کریں، وہ اشراق پڑھ کے آتے تو آنے تک ناشتہ تیار کریں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی رکھی ہے۔ اگر عورت پر بھی یہی اعمال ہوتے کہ نماز پڑھے اور مسجد میں پڑھے باجماعت پڑھے تو گھر کا نظام کیسے چلتا؟ تو مرد کے ذمہ ہے کہ نماز مسجد میں اور باجماعت، عورت کے ذمہ ہے کہ ان کے آنے تک گھر کو سنبھالے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی پیدا فرمائی ہے۔
اب خواتین کو اس کا خیال کرنا چاہیے. میں دیکھتا ہوں کہ خواتین بڑی فکر مند ہوتی ہیں کہ مجھے بھی مسجد میں لے جائیں، میں نے بھی مسجد میں نماز پڑھنی ہے، جبکہ حدیث پاک میں مردوں کے لیے باجماعت نماز پڑھنے پر 25 یا 27 گنا اجر کا وعدہ ہے، اور خواتین کے لیے اکیلے نماز پڑھنے پر 25 گنا نماز کا وعدہ ہے. یعنی عورت کو اکیلے نماز پڑھنے پر اجر زیادہ ملتا ہے. اب اس کا خاتون کو خیال کرنا چاہیے کہ میں نماز میں کیا چیز دیکھنی ہے. اور مقامات تو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے کی توفیق عطا فرمائے، تو حج اور عمرے میں جا کر بھی عورت کا حرم میں نماز پڑھنا اس قدر باعث اجر و ثواب نہیں جس طرح اس کا وہاں اپنے کمرے میں نماز پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے. عورتیں جاتی ہیں، رغبت سے جاتی ہیں، پڑھنا چاہے جا کر پڑھ بھی سکتی ہیں. ان کا باہر نکلنا، بے پردہ ہونا، مردوں کے جسم کے ساتھ جسم کا لگ جانا، اور پھر اس حالت میں حرم میں پہنچنا، پھر وہاں جا کے نماز پڑھنا، پھر باہر نکلنا، اور پردے کا اہتمام نہ ہو، کسی کے ان کے چہرے پر نظر پڑ جانا، یہ دیکھو کتنے خطرناک امور ہے. تو یہی اگر جائے عمرہ کرے اور اس کے بعد اپنے گھر میں نماز پڑھے، تلاوت کرے، اور جو حرم میں 1 لاکھ کا اجر ہے وہ حدود حرم کے اندر پڑھنے پر اس کو بھی ملنا ہے، وہ بھی اس کو مل جائے گا، عمرہ بھی ادا ہو جائے گا. بچے، شوہر یا جو بھی ساتھ ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے، سارے اجر اس کو مل جائے گا. تو الجھن کتنی ہوتی ہے کہ خواتین حدود شریعت نہ سمجھنے کی وجہ سے حرم میں جاتی ہیں، مرد واپس آتے ہیں تو کھانا تیار نہیں ہوتا، ناشتہ تیار نہیں ہوتا، سب کو الجھن پیش آتی ہے. بچے ساتھ ہیں، ان کو لے کر جائیں گی تو وہاں حرم میں جا کر بچے شور کریں گے، کوئی چھوٹا بچہ ہوگا تو روئے گا، پورے حرم کا ماحول عجیب بنا دیں گے. یہ کیوں ہوا کہ ہم نے شریعت کو نہیں سمجھا. شرعی اعمال پر شریعت کے مطابق عمل کریں، یہ کمال چیز ہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حرم میں تو نہ جائیں لیکن بازار میں گھومتی رہیں کہ جی حرم میں نہ جانا، گھر نماز پڑھنا افضل ہے، تو باہر کی بجائے گھر رہنا افضل ہے نا. تو یہ تو نہیں کہ حرم کے اندر تو نہیں جا رہی اور بازار کے چکر ختم ہی نہیں ہو رہے. اتنی شاپنگ، اتنی شاپنگ، اتنی شاپنگ کہ عمرہ کرنے والا شخص سوچتا ہے کہ میرا عمرے پر خرچ کتنا ہوگا. اس اخراجات کے اندر شاپنگ کو عمرے کے اخراجات کا حصہ بنا دیا گیا ہے، عمرے مہنگے کر دیے گئے ہیں. میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اعمال میں سب سے اہم چیز نماز ہے. اب اس میں عورت کو خیال کرنا ہے. اسی طرح جب نماز پڑھیں تو مرد کا طریقہ نماز جدا ہے، عورت کا طریقہ نماز جدا ہے. مرد عورت کی نماز میں کچھ مسائل میں فرق ہے. جب عورت نے نماز پڑھنا ہے تو ہاتھ کہاں تک اٹھائے، ہاتھ کہاں باندھے، رکوع کیسے کرے، سجدہ کیسے کرے، تشہد میں کیسے بیٹھے، اس کا عورت نے خیال کرنا ہے. بہت زیادہ اس کا خیال کرے. تو یہ اعمال ہیں. وعمل الصالحات، عمل اللہ کے وہ قبول ہے جو سنت کے مطابق ہو. خواتین نے پردہ کرنا ہے، پردے کے لیے برقعے کا استعمال کرنا ہے. اب برقع ایسا ہو کہ جو پردہ ہو، برقع ایسا نہ ہو کہ مردوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہو. ہماری بعض بہنیں بیٹیاں برقع لیتی ہیں، اس برقعے پہ کڑھائی اتنی زیادہ ہوتی ہے، فیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے، ڈیزائننگ اتنی زیادہ ہوتی ہے، نہ دیکھنے والا بھی اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے. تو بتاؤ بیٹی برقع پہننے کا فائدہ کیا ہوا، برقعے سے آپ کو نفع کیا ہوا. بس اوقات برقع چست اتنا ہوتا ہے، ٹائٹ اتنا ہوتا ہے، قمیص کی طرح ہوتا ہے، اس برقعے کے پہننے کا فائدہ کیا ہوا. تو پردہ تو وہ ہوگا جس کو شریعت پردہ سمجھے، اور جس کو شریعت پردہ ہی نہ کہے وہ پردہ کر کے بھی بے پردگی ہوگی. یہ ذمہ داری ہے عورت کی ان باتوں کو سمجھے. وعمل الصالحات، نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 اعمال، اور اعمال بھی سنت کے مطابق. سنت کے مطابق عمل ہو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، سنت کے مطابق عمل نہ ہو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. زیور خواتین کی زینت ہے، کوئی حرج نہیں، زیور استعمال کرنا چاہیے. لیکن یہ دیکھیں کہ زیور آپ نے کون سا استعمال کرنا ہے. مثلا انگوٹھی ہے، مرد پہننا چاہے تو صرف چاندی کی،
وہ بھی بڑی محدود یعنی وزن کے مطابق 4 ساڑھے 4 ماشا، اس سے زیادہ نہیں۔ عورت سونے کی بھی پہن سکتی ہے، چاندی کی بھی پہن سکتی ہے، لوہے کی نہیں پہن سکتی، پیتل کی نہیں پہن سکتی۔ تو پھر لوہے اور پیتل کی کیوں پہنتی ہیں؟ اس لیے آرٹیفیشل کوشش کریں کہ اس میں خواتین انگوٹھیاں نہ پہنیں۔ زیور پہننا ہے تو پہنے، لیکن وہ پہنے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، اور اس کے لیے پہنے جس کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے۔ عورت زیور پہنے لیکن شوہر کے لیے پہنے، کوئی حرج نہیں، پہننا چاہیے۔ یہ تو نہیں شوہر ہے تو زیور نہیں ہے، پارٹی میں جا رہی ہے تو زیور ہے، شادی میں جا رہی ہے تو زیور ہے، کسی میٹنگ میں جا رہی ہے تو زیور ہے۔ بھئی زیور کس لیے ہے؟ بالکل اسی طرح زیب و زینت عورت کا حق ہے، شریعت اس کو اجازت ہی نہیں بلکہ ترغیب دیتی ہے، لیکن زیب و زینت کس کے لیے ہے؟ شوہر کے پاس گھر میں رہتی ہے، زیب و زینت کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ کسی شادی میں جانے لگی ہے تو زیب و زینت ہو رہی ہے، کہیں بازار جا رہی ہے تو زیب و زینت ہو رہی ہے، کہیں مجلس میں جا رہی ہے تو زیب و زینت ہو رہی ہے۔ شوہر گھر آتا ہے تو یوں جیسے نکرانی ہے، اور جب کسی میٹنگ میں جانی ہو، کسی پروگرام میں جانا ہو تو اسے دلہن ہے۔ شریعت کوئی چیزیں پسند نہیں ہے۔ میری گفتگو کی مخاطب وہ خواتین ہیں جو اسلام مسلمان ہیں۔ میں مرد حضرات سے عرض کیا کرتا ہوں کہ میرے مخاطب مسلمان ہیں، ہم نے اسلامی نقطہ نظر سے بات سمجھنی ہے کہ اسلام ہمیں کیا ترغیب دیتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان باتوں کو نبھانے کی کوشش کریں۔ تو اعمال اللہ کے قبول ہیں کب؟ جب یہ اعمال سنت کے مطابق، اعمال سنت کے مطابق ہیں اللہ قبول فرمائیں گے، اعمال سنت کے مطابق نہیں ہیں تو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 1 عقائد ٹھیک ہو، نمبر 2 اعمال سنت کے مطابق ہو، نمبر 3 تواصو بالحق، صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت دے۔ یہ نعمت اپنے پاس نہ رکھیں، اس نعمت کو پھیلائیں۔ یہ کام مرد بھی کریں، یہ کام خواتین بھی کریں، لیکن کرنا حدود شریعت کے دائرے کے اندر ہے۔ عورت کا یوں بیان کرنا کہ جس کو مرد سنے جائز نہیں ہے، عورت کا یوں تلاوت اور نعتیں پڑھنا کہ میڈیا پر آئے اور مرد سنے تو جائز نہیں ہے۔ میں باضابطہ میڈیا کا استعمال ہرگز نہیں کرتا، ضرورت کے درجے میں کرتا ہوں، یا کوئی چیز ایسی ہو کو ساتھی دکھا دیں یا سامنے آ جائے تو ٹھیک ہے۔ گزشتہ دنوں بعض لوگوں نے ایک چھوٹی سی بچی کی ویڈیو مجھے بھجوائی کہ جی ماشاءاللہ اس کو دیکھیں، خواتین بیٹھی ہیں، مجمع لگا ہوا ہے اور بچی آ کے تقریر کر رہی۔ اب وہ بچی عمر میں چھوٹی ہے، 6 سال کی ہوگی یا 7 سال کی ہوگی، لیکن اس کو جو لباس پہنا کر تقریر کرائی جا رہی ہے، میں نے کہا کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس بچی کے بازو بالکل جسے آپ کہتی ہیں ہاف بازو وہ پہنے ہوئے، پورا بازو اس کا ننگا ہے۔ دین کے لیے تقریر کرنے والی اس لباس کے اندر خواتین میں کرے گی تو پردہ کیسے سمجھ جائے گا؟ بھائی اگر آپ نے 7 سال کی بچی سے بھی بیان کرانا ہے، لباس مسنون رکھو، اس کے چہرے پہ نقاب رکھو، پھر اس کو سلیقہ بتاؤ کہ بیٹی یوں بیان کرتے ہیں۔ اور اگر صرف خواتین ہیں تو چہرے سے نقاب ہٹائیں، لیکن اس کی ویڈیو بنا کر پوری امت کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھی بچی ہے، یہ چھوٹی ہے، کل کو بڑی بھی ہوگی، کتنے لوگ ہوں گے جن کے ذہن میں اس کے بارے میں آئیں گے۔ میں اب مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ میں آپ کے سامنے کیسی یہ باتیں کروں، آپ سمجھتی ہیں ان سب باتوں کو۔ تو آپ تبلیغ کریں لیکن حدود شریعت میں رہ کر کریں۔ کتنی خواتین ہیں آج میڈیا پر آئی ہیں اور بیانات کر رہی ہیں، آپ کے سامنے فرحت ہاشمی خاتون ہے، نگہت ہاشمی خاتون ہے، اور کی ایسی خواتین ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا، اللہ گواہ ہے میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، میں باضابطہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ کبھی کوئی کہ ذرا اس کو سنیں، یہ مسئلہ کیا ہے، یہ مولانا صاحب کیا ہو رہا ہے، تو پھر بادل نخواستہ نہ چاہتے سننا پڑتا ہے۔ یہ خاتون ہے،
میڈیا پر بیٹھی ہے اور ایسے مسائل کہ جو مردوں کو مردوں میں بیان کرنے میں بھی جھجک آ جاتی ہے، خواتین میں بھی بیان کریں تو جھجک آتی ہے، اور بالکل وہ یعنی بغیر کسی جھجک کے میڈیا پر بیان ہو رہے ہیں، اس کو مرد بھی سن رہے ہیں، خواتین بھی سن رہی ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ خاتون ایسے تبلیغ کرے، خاتون ایسے تقریریں کرے۔ اس لیے ہماری بہنیں اور بیٹیاں عالمات ہیں، مبلغات ہیں، داعیات ہیں، میں ان کو قدر کرتا ہوں، ان کی قدر کرتا ہوں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم نے دین کا کام دین کے حدود میں رہ کے کرنا ہے، شریعت کا کام حدود شریعت کے دائرے میں کرنا ہے، حدود شریعت کو پھلانگ کر کام نہیں کرنا۔ وعامل الصالحات، زندگی سنت کے مطابق، سنت کا خیال بہت زیادہ رکھیں۔ ہم نے اس کے لیے اہتمام کیا ہے اس بات کا، خواتین کو پڑھائے، کوئی ایسا مضمون کہ جو خاتون نہیں سمجھا سکتی، پہلا اس کا طریقہ یہ ہے اپنے شوہر سے سمجھے اور خواتین کو سمجھائے۔ اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی ضرورت ہو، مرد خواتین کو پڑھائے تو اس کی گنجائش موجود ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ پردے میں رہ کر پڑھ بھی سکتی ہیں، پردے میں رہ کر پوچھ بھی سکتی ہیں، پردے میں رہ کر ضروری بات کر سکتی ہیں، میں ناجائز نہیں کہہ رہا، مگر وہ ترجیح اس بات کو دیں کہ جن مسائل کو خاتون آرام سے پڑھا سکتی ہے وہ خاتون سے پڑھے، اور جہاں مشکل ہے وہ ایک الجھن ہے۔ تو نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 عامل الصالحات، اعمال سنت کے مطابق ہونے چاہیے، اعمال سنت کے مطابق ہونے چاہیے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3 صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت دینی چاہیے، وتواصوا بالحق۔ اور چوتھی بات، اگر مسنون عمل کی دعوت دیتے ہوئے کوئی مشکل آ جائے تو خندہ پیشانی سے برداشت کریں۔ اس دعوت کا دائرہ بہت وسیع ہے، کبھی اپنے عمل سے گھر میں دعوت ہوتی ہے، یعنی آپ کی شادی ایسے گھر میں ہو گئی ہے جہاں پردے کا ماحول نہیں ہے، وہاں پردے کرنے پر دین کا مذاق ہوتا ہے، تو وہاں اپنی زبان کی بجائے اپنے عمل کو پیش کریں، بجائے سے کہ آپ زبانی باتیں کریں، زبانی تقریر کریں، ان کو سمجھانا شروع کریں، کچھ عرصہ اپنے عمل کو پیش کریں، اس گھر میں اپنے اخلاق، اپنی اچھی عادات، اپنی ساس اور خواتین کی خدمت عمل سے پیش آئیں، لیکن پردہ نہ چھوڑے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی کتنا بھی زور لگا لے کہ آپ پردہ نہ کریں، ہمارا ماحول نہیں ہے، کیونکہ میں عورت ہوں، میں خاتون ہوں، میری فطرت ہے، میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، کیسے ہو سکتا ہے میں پردہ نہ کروں؟ پردہ تو میں نے کرنا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ پردہ کرنا ہے، پردہ نہیں چھوڑنا، لیکن اس پردے پہ لیکچر اور تقریریں اور لڑائی کو میرا اپنا معاملہ ہے، کوئی کرتی ہے کرے، نہیں کرتی اس کا مسئلہ ہے، میں تو پردے کو نہیں چھوڑ سکتی، یہ آپ کی دعوت ہے۔ وتواصوا بالصبر، اگر مشکل آ جائے اس دعوت پہ برداشت کریں، اس کا بہت زیادہ خیال کریں کہ آپ نے دعوت کا خیال کرنا ہے کہ دعوت دیں، اور دعوت مشکل آئے تو اس کو خندہ پیشانی سے صبر کریں، برداشت کریں، اس کا خیال کریں۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا خیال کرنا ہے۔ تو میں نے آج کی گفتگو میں جو آپ سامنے بات رکھی ہے وہ سب سے پہلی یہ سورۃ العصر کا خلاصہ ہے، یعنی کامیاب وہ انسان ہوگا، خواہ مرد ہو یا عورت، نمبر 1 ان کے عقائد ٹھیک ہو، نمبر 2 اعمال سنت کے مطابق ہوں، نمبر 3 صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت ہو، نمبر 4 اگر دعوت اور مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کریں۔ آج سے آپ تمام میری بہنیں اور بیٹیاں یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز عقائد کو ٹھیک کرنا ہے، اعمال کو سنت کے مطابق رکھنا ہے، یہ ذہن بنا لیں، کیونکہ آگے دعوت یہ ہر کسی کا کام نہیں، 2 باتیں الگ ہیں، اس کو بیٹی بہت اچھی طرح سمجھ لو، ایک ہے دین کو پڑھنا، ایک ہے پڑھانا۔ پڑھنا ہر کسی کی ذمہ داری ہے،
پڑھانا ہر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک ہے دین کو سمجھنا، ایک ہے دین کو سمجھانا۔ تو فہم دین ہر کسی کی ذمہ داری ہے، تفہیم دین ہر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دین کو سمجھنا ہر کسی کے ذمے ہے، لیکن دین کو سمجھانا یہ ہر کسی کے ذمے نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اس لیے کہ پڑھانا اس نے ہے جس کا پڑھا ہوا بہت اچھا ہو، اس کو اسباب میسر ہوں، ماحول اس کا ساتھ دیتا ہو۔ بہت ساری ایسی ہیں کہ جن کے گھر کا ماحول اس کی اجازت نہیں دیتا، حوالے ایسے ہوتے ہیں، تو کیسے پڑھائیں گی، کیسے یہ کام کرے گی؟ لیکن پڑھنا اور سمجھنا یہ ہر کسی کے ذمے ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہو سکتی، اس میں کوتاہی ناقابل برداشت ہے۔ پہلا اب تو دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے، سورۃ العصر کی تفسیر کے بعد دوسری بات جو میں کہنے لگا اس کو اچھی طرح سمجھے۔ قرآن کریم پڑھیں اور تجوید کے ساتھ پڑھیں، مخارج کے ساتھ پڑھیں، حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم سمجھیں، اور کوشش کریں، اس کا اہتمام کریں کہ جب بچی چھوٹی ہو، ابھی بالغ نہیں ہوئی، تو وہ بھی قرآن کریم پڑھے تو کسی عورت سے پڑھے، مرد سے نہیں، عورت سے پڑھے، خاتون سے پڑھے۔ کہیں بہت مجبوری ہو، قرآن پڑھانے کے لیے عورت میسر نہ ہو، مرد کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، اور بچی کی عمر چھوٹی ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اہتمام اس کا کریں کہ بچیاں قرآن کریم خواتین سے پڑھیں، اور جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں وہ تو پڑھیں ہی خواتین سے۔ آج تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں، ان کے ذریعے دور سے دور کی ٹیچر بھی بالکل قریب ہوتی ہے، دور سے دور کی ٹیچر بھی بالکل قریب ہوتی ہے۔ بڑے آرام سے آپ آن لائن پڑھ سکتی ہیں، آداب کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، پردے کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں، اور پڑھانے والے کی خدمت کر سکتی ہیں۔ یہ بہت زیادہ خیال کریں، جن سے دین پڑھیں ان کی خدمت کریں، جن سے دین لیں ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت میں ہدیے پیش کریں، ان کو مالی طور پہ سپورٹ کریں، مضبوط کریں، معاون بنیں۔ عام طور پر دین کے کام کرنے والے حضرات عموماً ایسے ہیں کہ ان کے پاس اموال نہیں ہوتے یا ضروریات سے کم ہوتے ہیں، تو ان کا تعاون کریں۔ تو آپ کسی بھی خاتون سے پڑھیں تو ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ہر اعتبار سے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ کی بچی اگر کسی کے گھر پڑھتی ہے تو ان بچی سے کہیں اپنی جانا استانی صاحبہ کی خدمت کریں، ان کے ساتھ کام کریں، ان کے کام نمٹائیں۔ یہ بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے، اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ بڑا معروف ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے، امین مامون، استاذ کے پاس پڑھتے تھے، اور بھی ہوں گے، یہ واقعہ صرف 2 کا ہے۔ تو خلیفہ تشریف لائے، دیکھا تو ایک بیٹا استاد جی کے پاؤں پہ لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے اور استاد جی پاؤں دھو رہے ہیں۔ تو خلیفہ نے خفقی کے انداز میں گزارش کی کہ یہ کیا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو استاد نے سمجھا کہ شاید خلیفہ وقت کو یہ بات ناگوار گزری ہے کہ اس کا بیٹا میرے پاؤں پہ پانی ڈال رہا ہے۔ تو کہا بس شاگرد ہے، وضو کر رہا تھا تو اس نے پانی ڈال دیا۔ نے کہا نہیں استاد جی، میں یہ نہیں کہہ رہا، میرا مقصد یہ ہے کہ ایک بیٹا پانی ڈالے، دوسرا بیٹا آپ کے پاؤں کو دھوئے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ پانی ڈالیں اور بیٹا پانی ڈالے اور آپ وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے پاؤں دھوئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بیٹا پانی ڈالے اور دوسرا بیٹا آپ کا پاؤں دھوئے، میں یہ چاہ رہا ہوں، میرا مقصد یہ تھا۔ تو دیکھو، ایک وقت یہ تھا کہ شاہ وقت بھی اتنا خیال کرتے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ ہم بالکل اس چیز کا رعایت ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں کرتے۔ تو خیر، میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تیسری میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ
قرآن کریم ٹھیک کریں، قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اذکار کا اہتمام کریں، اذکار کا اہتمام کریں۔ اذکار سے مراد زیادہ تسبیحات نہیں، مختصر اذکار ہوتے ہیں۔ اگر تو کسی کا کسی شیخ سے بیعت کا تعلق ہے، اپنے مرشد کی دی ہوئی تسبیحات کی پابندی کرے، اپنے مرشد کے دیے ہوئے اذکار کی پابندی کرے، اور اگر بیعت کا تعلق کسی مرشد سے نہیں ہے تو میں جو مجھ سے بیعت ہے ان کو بھی کہتا ہوں، جو بیعت نہیں ان کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیا کریں، مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھ لیا کریں، عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک پڑھ لیا کریں، اور جمعہ کے روز سورۃ الکاف پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو توفیق عطا فرمائے کوئی تھوڑی بہت تلاوت کر لیا کرے، ایک بہت روزانہ کر ہی لیں، ایک پارے کا چوتھا حصہ، وگرنہ جتنی ممکن ہو تلاوت کریں۔ سورہ یاسین کا فائدہ دنیا میں کیا ہے کہ فجر کے بعد یعنی صبح سورہ یاسین کو پڑھنے سے دن کی ضروریات اور دن کی حوائج وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ من قرأ یاسین صدر النہار قضیت حوائجہ، اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے، غربت دور ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اموال عطا فرماتے ہیں۔ اور سورہ ملک پڑھنے سے قبر کے عذاب سے نجات مل جاتی ہے، حفاظت ہو جاتی ہے، قبر بندے کی ٹھیک رہتی ہے۔ اور جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے سے انسان فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بندہ فتنوں سے بچ جاتا ہے، فتنوں سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ فجر کے بعد سورہ یاسین، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کے بعد سورہ ملک، اور جمعہ کے دن سورہ کاف، اور کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت، اس کا اہتمام کریں۔ اذکار 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور 15-20 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ایک بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اونچی آواز سے نہیں، آہستہ۔ نمبر 2، استغفار 100 بار پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، دل میں خیال کر کے میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ رہی ہوں۔ نمبر 3، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں، مختصر ترین درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت کے ساتھ اذکار کا اہتمام کریں، اذکار کا خیال کریں، اذکار کا اہتمام کریں اور اذکار کا خیال کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ میں اسی تیسری بات کی تکمیل اس سے کرتا ہوں کہ عالمات ہوں تب، عالمات نہ ہوں تب، خواہ مدرسے میں دینی میں پڑھتی ہوں، کالج یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، کسی اور کام کے اندر ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کوئی عالم مستند جید نیک میسر ہو تو بیعت کا تعلق قائم کر لیں، اپنی اصلاح کروائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اپنے حوال بتا کر ان سے رہنمائی لیتے رہیں۔ بس یہ ہے کہ ان کے وقت کا خیال کریں، ان کو تکلیف بھی نہ ہو، وہ تنگ بھی نہ ہوں، ضرورت کی بات پوچھیں، بلا ضرورت بات نہ پوچھیں، ان کے مزاج کا خیال کریں، بیعت کا تعلق قائم کریں۔ یہ بیعت کا تعلق قائم کرنا بہت ضروری ہے، اور بیعت کا تعلق قائم کرنے کا فائدہ تب ہوتا ہے جب آدمی اپنی اصلاح کی نیت سے بیعت کرے، گزشتہ گناہوں سے توبہ کرے اور بیعت کی اصلاح کی نیت سے بیعت کرے۔ اگر اپنے اندر کوئی خامی ہو، کوئی کمزوری ہو، کوئی گناہ ہو تو اپنے شیخ کو بتائیں کہ یہ گناہ ہے، میرا ساتھ نہیں چھوڑ رہا، یہ گناہ ہے، میری جان نہیں چھوڑ رہا، اس گناہ سے میری کیسے نجات ہو سکتی ہے۔
عام انسان کا خیال ہوتا ہے اگر میرے شیخ کو میرے گناہ کا پتہ چلا تو مجھ سے نفرت کریں گے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ شیخ کو کم از کم اپنی ماں کی طرح سمجھیں۔ ماں اگر کسی اپنے چھوٹے بچے کا پخانہ پیشاب پتہ چل جائے تو اس سے نفرت نہیں کرتی، اس کو صاف کرنے کی فکر کرتی ہے۔ اسی طرح جب شیخ کے علم میں اپنے کسی مرید کا گناہ آ جائے، مریدہ کا جرم آ جائے، وہ نفرت نہیں کرتا، وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، تکلیف تب ہوتی ہے کہ جب علم میں ہو اور وہ اس کو ٹھیک کرنا نہ چاہے۔ ٹھیک کرنا چاہے پھر تو حرج کی بات ہی نہیں۔ مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر کوئی اپنے شیخ کو اپنا گناہ بتائے، یہ تو اپنے گناہ کا اظہار ہے، اور ایسی بات سے شریعت میں منع کیا گیا اپنا گناہ کسی اور کو بتاؤ۔ میں نے کہا جو شریعت نے منع کیا ہے اپنا گناہ کسی اور کو بتانا ہے لذت کے لیے، دوستی کے لیے، یہ جائز نہیں ہے۔ فخر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میرا فلاں سے تعلق ہے، فلاں سے تعلق ہے، الیاذ باللہ۔ اور ایک شخص شیخ کو بتاتا ہے اپنا گناہ بتانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنا گناہ چھڑانے کے لیے کہ میں بتاؤں گا، مجھے وہ نسخہ بتائیں گے تو میری جان چھوٹ جائے گی۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ گناہ بتانا لذت کے لیے، گناہ بتانا فخر کے لیے، گناہ بتانا کسی اور مقصد کے لیے تو جائز نہیں ہے۔ اور اپنا گناہ کسی کو بتانا کہ ٹھیک کیسے ہوگا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتائے کہ میرا علاج کیسے ہوگا، میرا علاج کیسے ہوگا، اس کے غرض بالکل الگ ہے۔ تو اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ بیعت کا تعلق کسی شیخ سے قائم کریں، اصلاح کا تعلق قائم کریں، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ میں نے مختصر بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، پھر کبھی مجلس ہوئی تو کچھ باتیں پھر کہہ دیں گے۔ میں چاہتا ہوں بس اتنی بات کریں کہ جس پر عمل کر سکیں، اتنی زیادہ نہ کریں کہ جس پر ذرا عمل مشکل ہو جائے، اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ تو آج کی مجلس میں میں نے 3 باتیں کی ہیں۔ نمبر 1 سورۃ العصر کا خلاصہ مختصر تفسیر پیش کی ہے، اور نمبر 2 قرآن کریم تجوید کے ساتھ سیکھنے پر میں نے زور دیا ہے۔ نمبر 3 کچھ اذکار اور بیعت کا تعلق قائم کرنے کی ترغیب دی ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ تمام بیٹیاں اور بہنیں پابندی کریں گی، سمجھیں گی، عمل کی کوشش کریں گی۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے، اپنی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی وہ خواتین کے علم میں ہے، ادیبہ بیٹی نے رابطہ کیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا بھی ہمارے گھر والے، آپ ان سے رابطہ کر لیں، ان کے ذریعے آپ اپنا کام کریں۔ تو ہمارا الحمدللہ خواتین کے لیے کورس مرتب ہو رہا ہے، ابھی بہت ساری خواتین پڑھ رہی ہیں 2 سالہ فاضلہ کورس کے نام پہ، ہم اس کا نصاب بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس سال کے آخر تک یا آئندہ سال کے شروع تک مکمل اس کا نصاب تیار ہو جائے گا۔ تو آپ خواتین ابھی سے نیت کرو، اپنی ترتیب بناؤ، اگلے سال جس کورس میں شرکت کی ترتیب بناؤ، علم حاصل کرو، پڑھو، عمل کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یا کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم، اے کریم مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے، اپنی رضا عطا فرما دے۔ یا اللہ ایمان کی نعمت دی ہے، کفر سے بچا لے، سنت کی نعمت دے کر بدعت سے بچا لے، صحت کی نعمت دے کر بیماری سے بچا لے، عزت کی نعمت دے کر ذلت سے بچا لے، دولت کی نعمت دے کر غربت اور فقر سے بچا لے، دین کی نعمت دے کر دنیا داری سے بچا لے، اہل حق کے ساتھ جوڑ کر اہل باطل سے بچا لے۔ یا اللہ ہماری جن بیٹیوں نے اس بیان کا اہتمام کیا ہے ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جو بیٹیاں دین کا کام کرتی ہیں اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ یا اللہ کریم جو سننے کے لیے تشریف لائی ہیں ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ان میں سے کسی کی بھی کوئی جائز خواہش ہو اپنے کرم سے اس کو پورا فرما دے۔ اللہ کریم ہر انسان کی کتنی ضرورتیں ہیں وہ دوسرے کو نہیں بتا پاتا، لیکن یا اللہ آپ تو علیم بذات الصدور ہیں۔ اے اللہ آپ تو سننے کے محتاج نہیں، آپ تو جانتے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے ضرورتوں کو حاجات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو ختم فرما دے۔ کسی گھر میں بیماری ہو اللہ اس کو صحت دے دے، کسی کی فوتگی ہو اللہ فوت شدہ کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ کریم کسی گھر میں کوئی مسئلہ اپنے کرم سے حل فرما دے، کسی بہن کی ضرورت ہو اپنے کرم سے اس کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا دے۔ یا اللہ ہمیں موت تک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم دینی مدارس کو آباد اور شاد فرما دے۔ علماء کرام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ علماء کی بے قدری سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ کریم جو سنا جو پڑھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے کرم سے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم نہ دین کا کام کرنا چاہیں اللہ تب بھی لے لے، اللہ ہم نیک اعمال نہ کرنا چاہیں تب بھی کروا دے۔ اے اللہ گناہ کرنا چاہیں تو گناہوں کے اسباب ختم فرما دے۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے۔ اے اللہ اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے وہ والدین جو اولاد کے رشتوں کے لیے متفکر ہیں یا اللہ ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما دے۔ اللہ جن کو آپ نے یہ نعمت نکاح کی عطا فرمائی ہے اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اے اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کو آپ نے نیک اولاد دی، یا اللہ جن کو آپ نے اولاد دی ہے اولاد کو نیک بنا دے، ماں باپ کی آنکھوں ٹھنڈک بنا دے، گھروں میں جوڑ پیدا فرما دے، کہیں نچاکی ہو اللہ اپنے کرم سے اس کو ختم فرما دے۔ یا اللہ ساحرین کے صحت سے بچا، ماکرین کی مکر سے بچا، اے اللہ حاسدین کی حسد سے بچا، اے اللہ اشرار کے شر سے بچا، اے اللہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے ہمیں اے اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ کریم اٹھنے والے ہاتھوں کا اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ یا اللہ اس بیان میں کون کون سی ہماری بیٹیاں بہنیں شریک ہیں یا اللہ میں تو کسی کو نہیں جانتا، اے اللہ اللہ میں تو کسی کو نہیں جانتا، یا اللہ میرا تو ان سے تعلق بھی نہیں ہے، یا اللہ صرف آپ کے دین کی نسبت سے آئی ہیں، اے اللہ آپ کے نام کی نسبت سے آئی ہیں۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وعدہ ہے کہ جو اللہ کے نام پہ جمع ہوتے ہیں اللہ کے نام پہ جدا ہوتے ہیں اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ مجھے بھی ان بیٹیوں کو بھی اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں یا اللہ جام کوثر عطا فرما۔ اے اللہ کریم نامہ مال دائیں ہاتھ میں عطا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما لے، حشر کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ بجلی سے زیادہ رفتار کے ساتھ پل صراط سے گزار دے۔ یا اللہ اے اللہ کریم بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم حساب کے قابل نہیں ہیں، بغیر حساب عطا فرما دے۔ اللہ ہم جنت کے مستحق نہیں ہیں لیکن ہم جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے،
یا اللہ اس لیے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے، رزق حلال برکت والا وسعت کے ساتھ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر کسی کو اپنا گھر عطا فرما دے، اللہ کریم ہر کسی کو اپنی گاڑی عطا فرما، ہر کسی کو ان کی ضرورتیں پوری فرما۔ یا اللہ عزت کے ساتھ عطا فرما، راحت کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں وہ تمام دعائیں اپنے کرم سے قبول فرما لے، کوئی نہیں مانگی یا اللہ یہ مانگنی نہیں آتی، اپنے کرم سے اپنے فضل سے یا اللہ اس کو ہمارے حق میں قبول فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔